میں اپنی محرومیوں کا ازالہ کرنے کے لیے مصطفیٰ کمال آواز نہیں لگائے گا، رو کو آواز نہیں لگائے گا، نریندر مودی کو الطاف حسین کی طرح آواز نہیں لگائے گا، تاکہ آپ نریندر مودی کو آواز لگا کر، رو کو آواز لگا کر ہمارے مسائل پیچھے چلے جائیں اور ہم پر آپ جو ہے وہ رو کے ایجنٹ کا لیبل لگا کر ہمیں مارنا شروع کر دو۔ نہیں، یہ کام مصطفیٰ کمال اور پی ایس پی نہیں کرے گی۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ مسائل ہمارے ہیں، اس ملک کے اوپر سب سے زیادہ کسی کا حق ہے تو ہمارا حق ہے۔ ہم ان حکمرانوں کو اس ملک کا حقدار نہیں سمجھتے، تو ہم اپنی لڑائی یہی لڑیں گے، ہم رو کو آواز نہیں لگائیں گے۔ بے وقوف لوگ تھے وہ، جنہوں نے کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑے بارنے والی بات ہے۔ رو کو آواز لگا کر نریندر مودی کے ہاتھوں میں بک کر سارے مسائل 40 سالہ پیچھے رہ گئے، کوٹا سسٹم پیچھے رہ گیا، شہر کی ترقی پیچھے رہ گئی، ایجوکیشن پیچھے رہ گئی، اور اپنے اوپر مہر لگا دی، پیسے لے کر رو کے ایجنٹ بن گئے۔ مصطفیٰ کمال اور پی ایس پی اس ملک میں اپنے بلبوتے پہ اس ملک کے حکمرانوں کے آگے کھڑی ہوگی، چاہے اس کے لیے ہماری جان کیوں نہ چلی جائے۔ میں سندھ، کراچی سے لے کر کشمیر تک اور پورے ملک میں آواز لگانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، اسی لیے میں نے اب سے 6 ماہ پہلے، بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ، پی ایس پی نے ایک حل پیش کیا، اور وہ حل یہ تھا کہ جس طرح سے وزیر اعظم کے ڈپارٹمنٹس آئین میں لکھے ہوئے ہیں، جس طرح سے وزیر اعلیٰ کے ڈپارٹمنٹس آئین میں لکھے ہوئے ہیں، اس آرٹیکل 140A کی 4 لائنوں کی اور تشریح کر کے لوکل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ بھی آئین میں لکھ دو۔ پانی کس کے پاس ہوگا یہ لکھ دو، سیوریج کا نظام کس کے پاس ہوگا یہ لکھ دو، اسکول کس کے پاس ہوں گے یہ لکھ دو، اسپتال کس کے پاس ہوں گے یہ لکھ دو، ٹرانسپورٹ کس کے پاس ہوں گے یہ لکھ دو، لوکل پولیسنگ کس کے پاس ہوگی یہ لکھ دو۔ یہ آئین میں لکھا ہوا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہر وزیر اعلیٰ اپنی مرضی کی تشریح کرتا ہے، اپنی اسمبلی میں قانون پاس کرتا ہے اور امپلیمنٹ کر دیتا ہے۔ اگر یہ چیز آئین میں لکھی ہوئی ہوتی تو پھر آج کوئی بھی صوبائی حکومت اور سندھ حکومت خاص طور پر یہ کام نہیں کر سکتی، چونکہ آئین میں ایمبیگویٹی ہے، آئین میں اس کی تشریح نہیں کی ہوئی، ڈیٹیل نہیں لکھی ہوئی، اس لیے یہ کام ہوتا ہے۔ تو نمبر 1 پروپوزل ہمارا ایک تھا، اور یہ صرف سندھ کے لیے نہیں ہوتا، پھر پورے پاکستان کے لیے ہوتا۔ دوسرا پروپوزل ہمارا یہ تھا کہ ان کے پاس پیسے آتے ہیں صوبائی حکومتوں کے پاس، اور یہ نیچے ڈسٹرکٹ کو پیسے نہیں دیتے، کہ جس طرح سے NFC ایوارڈ قانون اور آئین میں لکھا ہے کہ وفاق صوبوں کو دے گا، اور صوبے آگے سے پروونشل فائنانس کمیشن کے ایوارڈ نہیں دیتے ڈسٹرکٹ کو، یہ بھی آئین میں لکھ دو۔ اور جو صوبوں کے حوالے پیسے کیے جا رہے ہیں، وفاق ہمیں وہیں سے ہمارا حصہ، یعنی کہ پروونشل فائنانس کمیشن PFC ایوارڈ، NFC ایوارڈ کے ساتھ PFC ایوارڈ ہمیں ڈائریکٹ دے دے، اور جو بچا کچا حصہ ہے اس سے صوبائی حکومت کو دے دے، اس سندھ حکومت کو، بلوچستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا کو دے دے۔ یہ 2 امینڈمنٹ جب تک پاکستان کے آئین میں نہیں ہوں گی، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا، پاکستان اوپر نہیں اٹھ سکتا، پاکستان میں دہشت گردی نہیں ختم ہو سکتی، پاکستان میں غربت نہیں ختم ہو سکتی، پاکستان میں کوئی نئے پھر کرپشن ختم نہیں کر سکتی۔ ہاں، آج جو دہشت گرد ہیں بلوچستان کے پہاڑوں پہ، اگر آپ لوکل گورنمنٹ کے آئیڈیل نظام کے تحت آپ پیسہ اور اختیارات پہنچا دیتے، کوئی بھی ہتھیار نہیں اٹھاتا۔ سندھ کے گاؤں گوٹھوں میں آپ لوکل گورنمنٹ کے اختیارات اور لوکل گورنمنٹ کے تحت آپ پیسہ اور اختیار پہنچا دیتے، سندھ نہیں بنتی۔ کراچی میں آپ جو ہے وہ انصاف کرتے، کوٹا سسٹم نہیں لگاتے، آپ اختیارات اور وسائل نیچے ڈیوالو کرتے، یہاں پر الطاف حسین جیسی قوت جو ہے وہ نہیں کھڑی ہوتی، لوگ نہیں کھڑے ہوتے یہاں پر ریاست کے خلاف۔ اسی طرح سرائکی بیلٹ میں، اسی طرح خیبر پختونخوا میں، دنیا بھر میں لوگوں کو اس اپنی ریاست سے جوڑنے کا جو فارمولا ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ پارلیمنٹ نہیں ہے، وہ صوبائی اسمبلی نہیں ہے، وہ وزارت نہیں ہے، وہ صدر وزیر اعظم نہیں ہے، وہ اس گلی کا کونسلر ہے، اس گلی کا UC چیئرمین ہے، اس شہر کا میئر ہے، جس سے لوگ اپنے آپ کو ایفیلیٹ کرتے ہیں۔ 90% مسائل اور اس کا حل ایک علاقائی لوکل گورنمنٹ سے تعلق ہے پوری دنیا بھر میں۔ میں لوگوں کے بیانات سنتا ہوں، وزراء کے، ایڈمنسٹریٹرز کے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کام، لوکل گورنمنٹ کا کام ہیلتھ اور ایجوکیشن نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کہاں جا کر اپنا سر مارے، کن جاہلوں سے واسطہ پڑ گیا ہے۔ دنیا بھر میں ہیلتھ اور ایجوکیشن کا نظام وہاں کی لوکل گورنمنٹ چلاتی ہے، پروونشل سبجیکٹ ہی نہیں ہے دنیا بھر میں، وفاقی سبجیکٹ ہی نہیں ہے دنیا بھر میں۔ وفاق کا اور صوبے کا کام
اسمبلیوں کا کام قانون سازی کرنا ہے، فوج کو دیکھنا ہے، فورن افیئر کو دیکھنا ہے، کرنسی کو دیکھنا ہے، خارجہ پالیسیز کو دیکھنا ہے، یہ 3-4 ملکی انڈسٹریز کو، کامرس کو دیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ سارا کام جتنا کچھ بھی ہے یہ سب کچھ جو ہے وہ نیچے لوکل گورنمنٹ کے اختیارات اور وسائل کو ٹرانسفر کر کے ہونا چاہیے۔ خدا کی قسم پاکستان میں اس طرح کے قوانین سے دہشت گردی بڑھے گی۔ میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جنہوں نے قربانی دے کر پاکستان میں امن قائم کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کبھی کیپٹن شہید ہو رہے ہیں، کبھی میجر شہید ہو رہے ہیں، کبھی بریگیڈیئر شہید ہو رہے ہیں۔ ہماری پاکستان کی مسلح افواج میں جو افسروں کی شہادت ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کی ریاست کو آواز لگا کے پوچھنا چاہتا ہوں، کس راہ میں ہمارے ان جوانوں نے شہادت اختیار کی ہے؟ ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کس راہ میں یتیم ہو گئے؟ ان کی مائیں کس طرح آج اپنے بچوں کو، اپنے پیاروں کو یاد کرتی ہوں گی؟ کس راہ میں انہوں نے اپنی جان دے دی؟ آج جو اپنا خون دے کر اس ملک میں جنہوں نے امن قائم کیا، آج اس ملک کے حکمران، خاص طور پر پیپلز پارٹی، اس امن کو تہو بالا کرنے کی ریسیپی بنی ہوئی ہے۔ آپ نے جتنے دہشت گردی جتنی آپ نے ختم کی ہے، یہ پیپلز پارٹی اس دہشت گردی کو جنم دینے والی پارٹی بن گئی ہے۔ یہ جینوئن دہشت گرد بنانے جا رہے ہیں، یہ جینوئن دہشت گرد پیدا کر رہے ہیں۔ تو ان کو کون روکے گا؟ کیا آپ اسی طرح سے بس صرف جب کوئی دہشت گرد بن جائے تو ریاستی اداروں کا یہی کام ہے کہ خاموشی سے دیکھیں؟ جب کوئی دہشت گرد بن جائے اس کے بعد آپ اس کو پکڑیں، آئیں، ماریں، اس کو اٹھائیں؟ نہیں، آج جب دہشت گرد بنانے والے لوگ ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں روکتے؟ آپ ان کو کیوں نہیں لگام دیتے؟ خدا کے واسطے ان کو لگام دو۔ آپ کو نہ اپنی جان دینے کی ضرورت پڑے گی اس ملک میں، نہ کسی نوجوان کی جان لینے کی آپ کو ضرورت پڑے گی۔ خدا کے واسطے میری بات کو تعصب کے عینک کو اتار کر، تعصب کی نظر سے دیکھے بغیر میری بات کو اسی طرح کے سیاق و سباق میں لیا جائے۔ میں پاکستان کے لیے بات کر رہا ہوں، میں پاکستان کی بقا سلامتی کے لیے بات کر رہا ہوں، میں پاکستان کی پروگریس پراسپیرٹی کے لیے بات کر رہا ہوں۔ خدا کے واسطے اس کو روکا جائے، خدا کے واسطے اس پیپلز پارٹی کو کوئی روکے، یہ ظلم، یہ زیادتی، یہ پاکستان کے خلاف اقدامات سے روکیں، ورنہ یہ کراچی کے لوگ، یہ حیدرآباد کے لوگ جیتے جاگتے انسان ہیں۔ آپ ایک بلی کو بھی دیوار سے لگاتے ہو تو وہ بھی پلٹ کر پنجہ مارتی ہے۔ اگر ہم شریف لوگ ہیں، نیتتے لوگ ہیں، تو یہ نہ سمجھے کہ ہم خاموشی سے اپنی گردنیں جھکا کر آپ کو چھری دے کر کہیں گے ہمیں قربان کر دو۔ ہم ریزسٹ کریں گے، جب تک ہمارے جانوں میں جان ہے ہم ہر طرح سے ریزسٹ کریں گے۔ ہم نے اس شہر سے رو کے تسلط سے اس شہر کو آزاد کرایا ہے۔ جب ہم رو سے لڑ سکتے ہیں تو ہم پیپلز پارٹی سے بھی لڑ سکتے ہیں، پیپلز پارٹی کی زیادتیوں سے بھی لڑ سکتے ہیں۔ ہم جب رو سے اکیلے لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو آج کراچی سے لے کر کشمور تک اور کشمور سے کشمیر تک، بلوچستان، خیبر پختونخوا، سندھ، پنجاب، ہر جگہ آج پاک سے زمین پارٹی کے ماننے والے، چاہنے والے موجود ہیں۔ ہم ان تمام اقدامات کو ہم نہیں مانتے۔